اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ویسے ہمارے دوست احباب بھی کیا ہیں کہ پہلے ہمیں یہ فون آنا شروع ہوئے کہ آپ جس طرح ابتدا کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم جیسے مسجد کے اندر خطبہ سننے لگے، تو تھوڑا سا اس میں کو مختصر کر دیجئے۔ تو پھر اس کے بعد جب ہم نے درود والا پورشن جو ہے خاتم النبیین پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے والا پورشن جو ہے وہ کچھ ولاگ کے اندر نہیں دہرایا، تو پھر ہمیں ہمارے بہت عزیز اور پیارے اور دل کے قریب دوست کا فون کا میسج آ گیا کہ لگتا ہے کہ یہ انیوینٹلی ہو گیا، تو یہ سلسلہ بھائی بحال رہنا چاہیے۔ چلیں اب ہم جو ہیں دوست احباب کی فرمائش کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں۔ بہرحال آج افغانستان کی تعداد، ہم دوست احباب کی فرمائش کے اوپر ہی دونوں کام کر رہے ہیں، پڑھنے اور نہ پڑھنے والا۔ اچھا، آج جو ہے ہم ڈسکس کریں گے جناب افغانستان کے جو ریاست کے یا جو بھی خلافت ہے، پختون خلافت ہی اس کو کہنی چاہیے، افغانستان کی جو خلافت ہے اس کا ہم تھوڑا سا جو عید کے موقع کے اوپر طالبان کے جو امیر ہوتے ہیں وہ عید کے موقع کے اوپر ایک پیغام جاری کرتے ہیں۔ اس سے پہلے رمضان کے شروع میں بھی کیا جاتا ہے اور عید قرباں کے موقع کے اوپر بھی کیا جاتا ہے۔ یہ تین بیانات ان کے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ آج جو بیان جاری ہوا ہے پچھلے بیان سے قدرے بہتر ہے۔ پچھلا بیان جو تھا وہ طالبان کے اندر موجود شدید قسم کے اختلافات کی نشاندہی کرتا تھا۔ وہ بیان بہت سخت بھی تھا، وہ انہوں نے بیان جاری کیا، وہ انٹرنل آڈینس کے لیے تھا۔ وہ بیان جاری کرنے کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد اس کو ان کی آفیشیل ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا، اور دوسرے بلکہ کئی دنوں کے بعد میرا چوتھے پانچویں دن جا کے کہا گیا کہ نہیں وہ تو ہمارا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہی تھا اور وہی ہماری پالیسی گائیڈ لائن ہے جس طرح کہ ہم نے ریاست کو چلانا ہے۔ اس کے اندر جو اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کی گئی تھی، جس کا میرے جیسے لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، طنز بھی کیا کہ جناب یہ 2.5 سال کے تعطل کے بعد اسلامی نظام کا مروڑ کیوں اٹھا ہے، اور وہ ہمارے علماء کرام کا بڑا مشہور و معروف فقرہ ہے کہ جناب حدود کی سزائیں نافذ کرنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے شاید محاورتاً کہا اس کے کہ ہم عورتوں کو رجم کریں گے اور مردوں کو کوڑے ماریں گے، تو خاکسار جیسے لوگوں نے بھی گستاخی کر دی کہ جناب وہ سزا تو ایک ہی ہوتی ہے مرد اور عورت کے لیے۔ اگر مرد کو کوڑے لگیں تو خاتون کو بھی کوڑے لگیں گے، اور اگر عورت کو رجم کرنا ہے تو مرد کو بھی رجم ہی کرنا پڑے گا۔ تو سزائیں تو ایک ہی طرح کی ہیں، لیکن انہوں نے محاورتاً، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے محاورتاً کرنا کہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بدگمانی سے بچائے اور آپ کو بھی۔ اچھا، یہ جو ہے یہ ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ صاحب جو ہیں، اب ان کا عید کے حوالے سے سٹیٹمنٹ آیا اور بڑا میننگ فل سٹیٹمنٹ ہے۔ ایک تو انہوں نے ہمسایہ ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہیں اور ہماری جغرافیائی اور سیاسی حدود کا جو ہے وہ احترام کیا جائے۔ یہ بیان ان کا اس وقت آیا ہے جب یہ جو شہر ہے قزاقستان کے دارالحکومت، قزاقستان کے ایک شہر کے اندر ECO کے تحت ایک کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اور انڈیا سمیت تقریباً تمام ممالک جو تھے ان کا روح سخن جو تھا وہ دہشت گردی کی سب سے بڑے منبع جناب افغانستان کی طرف تھا۔ تو اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو مشترکہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی، جس کو پھر بعد ازاں افغانستان نے مسترد بھی کر دیا اور کہا کہ جناب ہمارے ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی، لیکن وہ سٹیٹمنٹ جاری ہونے کے بعد ہیبت اللہ اخوندزادہ صاحب کا عید سے پہلے یہ بیان بڑا معنی خیز ہے۔ میں چیزوں کو ان کے درست پرسپیکٹو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت ساری باتیں کی، 8-9 صفحوں کا بیان ہے۔ میں آپ کی سمع خراشی اس موضوع پہ وہ 8-9 صفحے یا ان کا کرکس پڑھ کے نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن پہلی بات میں عرض کر دی کہ انہوں نے دوسروں سے اپنے جغرافیائی حدود اور اپنی حکومت کے احترام کا مطالبہ کیا ہے، لیکن
تکلفاً بھی اس کے ساتھ یہ فکرہ نہیں لگایا گیا کہ جس طرح ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ وہ یہ فکرہ کہہ دیتے کہ جو کہ ایک ٹپیکل سٹیٹمنٹ ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی دوست ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی. ٹھیک ہے. نمبر 1 ہم نے اس فکرے کے ساتھ پوری وار اگینسٹ ٹیرر لڑی ہے بھائی. ٹھیک ہے. وہاں سے بھی لگ جاتا تو ہمیں بھی تسلی ہو جاتی کہ جناب ٹی ٹی پی جو ہے اس کو افغانستان کے اندر آپ نے جو پناہ گاہیں عطا کر رکھی ہیں اور آپ کا نیچرلی بنتا ہے. خاک سار ان راندہ درگاہ لوگوں کے اندر ہے جو اس وقت بھی عرض کیا کرتا تھا جب افغانستان کے اندر امریکی پورے جاہو حشم کے ساتھ موجود تھے. تو میں یہ کہا کرتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جو کہ اس وقت افغانستان میں لڑ رہے ہیں اگر یہ وہاں پہ جیت جاتے ہیں تو یقیناً یہ ان کے احسان بار ہوں گے جنہوں نے پاکستان میں ان کی مدد کر رکھی. اور ان کی مدد جن لوگوں نے کی ہوئی ہے وہ مختلف گروپس ہیں مختلف علاقوں کے. یہاں پہ تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خلاف ہوتا ہے تو ٹی ٹی پی کے سینٹرل نظم کے تحت کہاں آ سکتے تھے وہ. لیکن وہاں پہ ہر علاقے کے اندر ایک تنظیم موجود ہے. کبھی اس کا نام کچھ کار لیتے ہیں کبھی کچھ کار لیتے ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر یہ اقتدار میں کسی بھی طور پہ جیت جاتے ہیں تحریک طالبان افغانستان والے ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کے لوگ جیت جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ٹی ٹی پی جو ہوگی ان کے ساتھ تو ان کا رویہ وہی ہوگا. کیوں؟ ٹی ٹی پی نے جب یہ 9/11 کے بعد وہاں سے بھاگے تھے تو انہوں نے پناہیں دی تھیں سابق فاٹا کے علاقے کے اندر. یہ تو اپنا ہیڈ کوارٹر اٹھا کے بھی شمالی وزیرستان میں لے آئے تھے. امریکہ پٹتا رہا تھا اس کے اوپر. ہم مکر گئے. ہم نے کہا جی ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں. لیکن ہیڈ کوارٹر قائم تھا ان کا شمالی وزیرستان کے اندر. دوسرا مطلب کہ ظاہر ہے جب آپ کسی کے گھر میں آ کے لمبے عرصے کے لیے چھپتے ہیں تو پھر شادیاں وادیاں بھی ہو جاتی ہیں آپس میں. ٹھیک ہے. وہ بھی ان کی رشتہ داریاں بھی ہو گئیں. آخری بات یہ ہے کہ امریکہ جو تھا وہ آخری تک حقانی نیٹ ورک چیختا چیختا یہاں سے چلا گیا. حقانی نیٹ ورک کیا تھا؟ حقانی نیٹ ورک یہ تھا کہ وہ پاکستان کے فاٹا میں سے بے روزگار نوجوانوں کو بھرتی کر کے لے کے جاتے تھے. بعض قبائل تو ایسے تھے یہ محمد ہو گئے یا اس طرح کے ہو گئے یہ تو ہر سال 1000 نوجوان یا بچے دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. پیسے ملتے تھے ان کو بھائی مفت تھوڑی دیتے تھے. تو وہ ریکروٹ ہو کے افغانستان جاتے تھے. سال کے بعد جتنے ان میں سے مارے جاتے یا شہید ہو جاتے وہ ظاہر وہیں پہ دفنا دیے جاتے. وہ واپس آ جاتا 1000 کا بیج اور ان کی جگہ فریش 1000 کا بیج واپس چلا جاتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مین پاور سپلائی اور یہ حقانی نیٹ ورک کے ساتھ ان کے سارے ارینجمنٹ تھے. یہ جو مین پاور سپلائی تھی اس مین پاور سپلائی کے نتیجے کے اندر حقانی نیٹ ورک سب سے لیتھل اور سب سے مؤثر وہاں پہ رہا اور امریکن کو ان سے بہت زیادہ شکوے شکایات رہے. اس لیے ابھی تک یہ جو حقانی ہیں جلال الدین حقانی صاحب جو ہیں میرا خیال ہے جلال الدین حقانی وہ امریکہ کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں ہے حالانکہ وہاں کے وزیر داخلہ ہیں. اب یہ تو ہونا ہی تھا. لیکن جس طرح انہوں نے میں یہ تو نہیں کہوں گا ڈٹائی کے ساتھ یا سٹبرنس کے ساتھ میں یہ تو نہیں کہوں گا جس طرح مستقل مزاجی کے ساتھ ایسے کہہ لیجیے جس طرح مستقل مزاجی کے ساتھ ہیبت اللہ اخونزادہ صاحب نے دوسروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کی جغرافیائی حدود کا احترام کریں. یعنی کہ سانو کیا کہ ادھر بم شم نہ ماریا کرو اور جناب ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ کریں. اگر وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ ہم بھی دوسرے ممالک کی جغرافیائی جو سینکٹی ہے جو جغرافیائی ان کی عزت ہے یا جغرافیائی حدود ہے ان کا بھی احترام کرتے ہیں اس کے بعد اگر وہ یہ بات کا مطالبہ کرتے تو ان کی بات کے اندر زیادہ اثر ہوتا. لیکن بہرحال تو خلیفہ ہے نا تو خلیفہ سے تو غلطی نہیں ہو سکتی. ان سے تو کوئی غلطی منسوب بھی نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے کوئی غلط بات کہی ہوگی انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا. لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے ارادے کیا ہیں. انہوں نے مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کی طرف زور دیا ہے اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے یہ ٹی ٹی پی کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان ان سے مذاکرات کرے. گزشتہ دنوں ایک دوست سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ہنس کے کہا کہ اس وقت
افغانیوں کو غزہ بہت انسپائر کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ افغانیوں کو غزہ انسپائر کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے کس طرح بے سر و سامانی کے اندر گھرے ہوئے لوگ غزہ کے وہ وہاں سے نکلے اور انہوں نے اسرائیل میں گھس کے اس کے سسٹم کی ایسی تیسی کر دی۔ تو اس وقت افغانیوں کے اندر یہ بحث بارڈر کے پرلی طرف بھی اور ادھر والی طرف بھی جاری ہے کہ اگر ہم بھی اس طرح کر لیں، یعنی ایک غیر اعلانیہ سروے کے مطابق یا غیر تصدیق شدہ سروے کے مطابق 45 لاکھ تو وہ ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے کیمپوں سے نکل کے قریبی شہروں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور جس طرح کی چیزیں ان کیمپوں کے اندر دستیاب ہیں، ان قریبی آبادیوں کے پاس کیا دفاع ہوگا؟ انسپائر کر رہا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا یہ بڑی خوفناک پریپوزیشن ہے، لیکن یہ خوفناک بات نہیں ہے کہ یہ خوفناک پریپوزیشن ہے۔ خوفناک بات یہ ہے کہ یہ ان کے مختلف واٹس ایپ گروپوں کے اندر، محفلوں کے اندر یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم بہت یرکے ہوئے ہیں۔ ہم سے مراد ریاست پاکستان بہت یرکی ہوئی ہے کہ یہ اب یہ باتیں ڈسکس کروا رہے ہیں۔ ادھر پی ٹی آئی کے لوگوں میں یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، کروائی جا رہی ہیں باقاعدہ، ایک طرف سے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جا کے افطاری کر کے آتے ہیں اور دوسری طرف یہ باتیں ڈسکس کرواتے ہیں کہ ہم نے کے پی کو الگ کرنا ہے پاکستان سے، اور دوسری سائڈ پہ یہ باتیں ڈسکس کروائی جا رہی ہے۔ اگر آپ ان دونوں باتوں کو باہم ایسے ساتھ جوڑ کے یا قریب لا کے دیکھیں تو آپ کو ایک آرگنائزڈ ایکٹیویٹی نظر آتی ہے پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف، اور ہیبت اللہ اخوند زادہ صاحب کی سٹیٹمنٹ بالواسطہ طور پہ اس سرگرمی کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن ہیبت اللہ اخوند زادہ صاحب اور ان کے جتنے بھی کرونیز ہیں، ان کے جتنے بھی ملحقین ہیں یا ان کے جتنے بھی ارد گرد کے لوگ ہیں، ان کو میں یہ ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جس طرح کی سپورٹ اس وقت غزہ کو حاصل ہے عوامی سطح کے اوپر، آپ کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے مطلب اس طرح کی کوئی بھی حماقت جو ہے اس کی پلاننگ کرنے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے گا، مطلب دیکھیے نا وہ اتنے دنوں کے بعد 30-35 ہزار بندہ شہید کروا کے ابھی تک سسٹین کر رہے ہیں نا، آخر میں شرم کے مارے ہوئے یو اے ای کے نے اپنے طیارے بھیجے ہیں جنہوں نے جا کے وہاں پہ خوراک گرائی ہے ان علاقوں کے اندر، ٹھیک ہے، اور ان کو چاروں طرف سے گھیر کے مارا جا رہا ہے، ٹھیک۔ اور یہ بات وہ ویسے بائی دی وے اپنے سپورٹ میں استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بھاگنے کا راستہ بھی ہوگا، ہم افغانستان کی طرف نکل جائیں گے، اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو غزہ والوں کی طرح گھیرے میں تو نہیں آئیں گے۔ تو اس وقت اس طرح کی بہت ساری ڈسکشنز کروائی جا رہی ہیں۔ بہرحال ہیبت اللہ اخوند زادہ صاحب وہاں کے معروضی حالات اور ہیں اور یہاں کے معروضی حالات اور ہیں، اور جو ہے آپ پاکستان کی بھی جغرافیائی حدود کا احترام کیجئے۔ آخر کار پاکستان نے آپ کو پالا ہے یار، پال پوس کے بڑا کر کے امیر بننے کے لیے افغانستان بھجوایا تھا ہم نے آپ کو ایمرجنسی کے اندر۔ کسی دن اس کی بھی تفصیلات جاری کریں گے ہم۔ تو بندہ کوئی احسان ہی مان لیتا ہے کہ سارے عمران خان ہی ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔